اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوتے ہیں تو ایک خصوصیت نبی کی یہ ہوتی ہے کہ اسے معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ معجزہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، ایسا کام جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، جو کسی طرح سے عقل کی گرفت میں نہ ہے۔ نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، کام اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے، اس کا اظہار اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے، کسی شخص کی ذاتی بڑائی کے لیے نہیں، کسی فرد کو منوانے کے لیے نہیں، بلکہ نبوت اور نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، اور خود نبی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے وہ عظمت الہی کو اور ذات باری کو منواتا ہے۔ تو معجزہ کا اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی صداقت ثابت ہو جائے، اور جو کام عقل کی رسائی سے باہر ہے ایسا کام، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع معراج شریف کا ذکر کیا تو پہلے بہت زیادہ انکار ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، اور پہلے بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے تھے۔ لوگوں کو ایک اللہ کے ماننے سے انکار تھا، انہوں نے ہر کام کے لیے ایک الہ بنا رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہستی ایسی ہو جو سب کام کرتی ہے، پھر وہ نظر بھی نہیں آتی، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، کیسے مان لیں؟ ہمارے آباء و اجداد اس طرح سے نہیں مان رہے تھے، اب اگر ہم مان لیں تو اس کا مطلب ہے وہ سارے جھوٹے تھے، اب تک جس دین پہ ہم چلتے رہے وہ سارا غلط تھا۔ تو محض اقرار نبوت لوگوں کے لیے محال ہو رہا تھا، اہل مکہ کے لیے،
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کریم مجھے راتوں رات بیت المقدس لے گئے، وہاں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا، سب کو میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اللہ کریم مجھے آسمانوں سے اوپر لے گئے، جہاں تک رب نے چاہا میں نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، معائنہ کیا، دیکھا۔ تو یہ بات اتنا بڑا دھماکہ ثابت ہوئی کہ منکرین سارے کے سارے ہڑبڑا اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو ہم نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ کیسی عجیب بات کرتے ہیں کہ بڑی اچھی سواری ہو اور بڑے اچھے اونٹ ہوں اور یہاں سے ان پر بیٹھے مکہ مکرمہ سے تو بیت المقدس سے جا کر آتے 3 مہینے لگ جاتے، اگر سارا راستہ بھگاتے رہے تو یہ کہتے ہیں میں رات کو گیا بھی اور پھر آسمانوں پر بھی گیا، عرش پر بھی گیا، جنت دوزخ بھی دیکھی اور واپس بھی آ گئے۔ تو ہمیں عرش آسمانوں کا نہیں پتا، بیت المقدس تو ہمارا دیکھا ہوا ہے، وہاں تک آنا جانا کون سا آسان۔ حتیٰ کہ لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے گرد چٹانیں تھیں اور لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے، مطاف کے ارد گرد پہاڑی چٹانیں تھیں، چونکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں جو آپ نے جنہیں اللہ نے دکھائے سب نے دیکھے، تو یہ آگے تک تھے۔ بیت اللہ کے گرد ایک وادی سی تھی، نالا سا، سارے پانی اکٹھے ہو کر ایک طرف چلے جاتے تھے، 4-5 پہاڑوں کے وادیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو وہ بڑے حیران، انہوں نے کہا جی دیکھو نئی بات سنو، اب پہلے تو یہ بات کرتے تھے کہ آسمانوں سے وہی آتی ہے، وہ تو ہماری سمجھ سے باہر بات تھی، اب یہ ایک نئی بات سنو، بیت المقدس تو ہم نے بھی دیکھا ہوا، ہمارا بھی آنا جانا رہتا ہے، تو اتنی لمبی مسافت ہے۔ تو بھاگے بھاگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے کہا بھی لو بھی اور بات سن لو، تم نبوت کا اقرار کیے پھرتے اور آج تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، اب بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو بیت المقدس تک آنا جانا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے مقابلے میں بیت المقدس کا آنا جانا ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر یہ سچ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا جیسا تم کہہ رہے ہو تو آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ تو پریشان ہو کر آئے، اب انہوں نے ان سے اور تو کچھ نہ بنا، انہوں نے کہا اچھا آپ بیت المقدس بظاہر تو تشریف لے نہیں گئے آج تک، تو جو گئے ہیں لوگ اور وہاں زیارتیں کی ہیں اور رہے ہیں ان کو تو ایک ایک نشانی یاد ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، ان میں کھڑکیاں کتنی ہیں، محراب کس جگہ ہے، اندر جو حال ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت المقدس کی کھڑکیاں دروازے تو نہیں گنے تھے، حضور تو براق پر تشریف لے گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے، آپ نے دوگانہ پڑھایا اور جہاں رب نے چاہا آگے تشریف لے گئے۔ تو سیرت میں حدیث شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے پوری بیت المقدس میرے سامنے کر دی۔ اب وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا تھا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، فلاں جگہ دروازہ ہے، اندر حال میں یہ ہے وہ ہے، جو جو چیز انہوں نے پوچھی سب حضور نے بتا دی۔ معراج شریف خود ایک بڑا معجزہ تھا، لیکن جہاں تک ان کی رسائی تھی جو بات اس میں آئی یہ بھی ایک معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ آخر تھک کر انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا جو قافلہ اس سمت گیا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟
اگر آپ آئے گئے ہیں تو راستے میں دیکھا تو ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکہ سے 3 دن کی مسافت پر ہے اور وہاں ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، تو پڑاؤ ڈال کر اسے تلاش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انہیں مل جائے گا اور وہ 3 دن کی مسافت پر ہے، پہنچ جائیں گے۔ وہ واقعہ بھی الحمدللہ سچ ثابت ہوا۔ 3 دن بعد قافلہ بھی پہنچ گیا اور انہوں نے کہا ہمیں 1 دن وہاں تاخیر ہوئی ہے، ہمارا اونٹ گم گیا تھا۔ اب یہ سارا معاملہ اول و آخر معجزہ ہے۔ ماننا جن کے نصیب میں تھا انہوں نے مانا، ہدایت جن کے نصیب میں نہیں تھی انہوں نے نہ مانا، لیکن معجزے کے اظہار کا مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت۔ پھر تھک کر انہوں نے کہا کہ بھی یہ زمین پر جو چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح جو واقعات ہوتے ہیں، یہ تو ایک جادو کا اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا منتر یاد ہو یا کوئی ایسی بات یاد ہو، آسمانوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو کوئی آسمانی نشانی آپ بتائیں تو ہم مانیں گے کہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ کیا آسمانی نشانی بتائی جائے؟ آپ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا اور چاند ایسا شک ہوا کہ جو پہاڑی بیت اللہ کے سامنے جس پر چاند نظر آ رہا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف تھا اور دوسرا اس طرف۔ شق القمر کی بات قرآن حکیم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ معجزات ہوتے ہیں۔ دوران ہجرت حضور تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کو، پیاس کی کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک بدوی کا جھونپڑا سا تھا، وہاں رکے، پوچھا کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو ایک بکری ہے، وہ بھی اس وقت شیردار نہیں ہے، وہ بھی سوکھی ہے، اگر وہ شیردار ہوتی تو میں اس کا دودھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، مہمان سمجھ کر۔ وہ تو نہیں جانتا تھا کون ہستی ہے اور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لے آؤ، اسی بکری کو لے آؤ۔ وہ پکڑ کر لے آیا، حضور نے اس کی پشت پہ ہاتھ مبارک پھیرا اور کہا برتن لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کر دیا اور سب اس سے سیراب ہو گئے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو معجزات انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو خیر شمار نہیں ہو سکتے، آپ گنتے چلے جائیں۔ ابو جہل نے کنکریوں کی مٹھی بھر لی اور اس نے یہ پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے علوم عطا کرتا ہے اور آپ بیت المقدس کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا؟ جو کچھ تمہاری مٹھی میں وہ کیوں نہ بتائے، میں کون ہوں؟ تو کنکریوں نے پورا کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ گفت الا اللہ گفت، جوہر آمد رسول اللہ صفت۔ وہ کنکریاں بول اٹھی، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں عقل کام نہیں کرتی، یعنی انسان کے جتنے وسائل ہیں اور جتنی چیزیں وہ عقل سے ایجاد کرتا ہے اور جتنی باتیں عقلاً ممکن ہیں یا جو ذرائع وسائل ہوتے ہیں وہ یہاں کام نہیں کرتے، اس لیے اسے معجزہ کہتے ہیں کہ عقل کو عاجز کر دینے والا کام۔ لیکن معجزہ صادر ہوتا ہے نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے۔
نبی کا معجزہ نبی کی امتیوں میں، اہل اللہ میں، نبی کے پیروکاروں میں بطور کرامت منتقل ہوتا ہے۔ کرامات اولیاء اللہ ہم پڑھتے ہیں اور کرامت برحق ہے، ولی کے ہاتھ پر اس کا صدور ہوتا ہے، لیکن وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا فعل ہوتا ہے کہ معجزے کی طرح عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ عقلاً ایسا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کرتا ہے۔ کرامت اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی بندے کی بزرگی ثابت کرے یا اس کی ذاتی بڑائی ثابت کرے، کرامت کا اظہار بھی اسبات دین کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں دینی ضرورت ہو اور اس کرامت کے ظہور سے لوگوں کو حق پر آنے کی توفیق مل رہی ہو، یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو شیاطین ہیں ان کا منہ بند ہوتا ہو۔ یہ دو وجہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں انہیں لاجواب ہونا پڑے، یا کچھ لوگ جن کی قسمت میں ہدایت ہے اس کا سبب بن جائے۔ کسی فرد، کسی طبقے، کسی جماعت کی بڑائی کے لیے کرامت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور وہ فعل جو بندے کو دین سے دور کرتے ہوں وہ شیطانی فعل ہوتے ہیں، اسے استدراج کہا جاتا ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ یعنی کرامت کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ لا دین قوتیں لاجواب ہو جائیں، اور جن کی قسمت میں ہے ان کو دین کی طرف آنا نصیب ہو جائے۔ اگر یہ نتیجہ نہیں ہے اور کوئی عجیب بات آپ نے دیکھ لی تو وہ شعبدہ ہو سکتا ہے۔ استدراج کہا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں کہ کوئی شیطانی تنتر منتر پڑتا ہے تو جو شیطان کے بس میں ہے کوئی عجیب بات اس کا اظہار ہو گیا، اور یہ سارا کچھ مادی دنیا میں ہوتا ہے، جو وسائل و اسباب سے ہو سکتا ہے، وہ شعبدہ بازی، جادو سے یا استدراج سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیشتر ہوتا یہ ہے کہ لوگ خود بھی بے دین اور بدکار ہوتے ہیں اور کچھ شعبدے یاد کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہر عجیب بات کرامت نہیں ہوتی۔ ہمارے آج کی آیت کا ایک مسئلہ پھر یہ ہے کہ یہ شعبدہ بازی بہت ترقی کر گئی ہے اور ہر بندہ اس کا اسیر ہے۔ پرسوں ایک خط تھا، یا کل ہی تھا غالباً، کہ جی میرا روزگار بھی بندھا ہوا ہے، میرے بچوں کی شادیاں بندھی ہوئی ہیں، میری صحت بندھی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ سارے کام اگر جادوگروں نے کر لیے تو جو اس کائنات کا خالق ہے وہ کہاں گیا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے مخلوق کو پالنے کی ذمہ داری ہے، جس کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس نے اعلان کر دیا کہ کوئی زیرو جو زمین پر ہے اس کی روزی میرے ذمہ ہے۔ اب اگر اس کی روزی کو کسی جادوگر نے باندھ دیا اور اللہ کریم عاجز آ گئے تو یہ ماننا تو کفر ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ کوئی ایک دانہ غلے کا، کوئی ایک ذرہ روزی کا، کوئی ایک قطرہ پانی کا وہ تقسیم شدہ ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس کی مقدار مقرر ہے، اور وہ جس کا ہے اس تک پہنچنے والا ہے، کوئی اسے درمیان میں روک نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں پہ مصیبت پڑ کی ان کی روزی جادوگروں نے روک لی تو کافر تو مزے کر رہے ہیں، ان کی کیوں نہیں روکتے؟ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کس کی شادی کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں اور ہر کام اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے۔
ہر کام جو ہے اپنے وقت کا محتاج ہوتا ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ یہ جو عامل اور جادوگر ہوتے ہیں، اس جادو اور عملیات کا ایک بڑا بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی ذہنی طور پر ان سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور ان کی طاقت کو قبول کر لیتا ہے، اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو رد کر دیتا ہے اس پر ہوتے ہی نہیں۔ یہ جتنا چاہیں زور لگا لیں، جس بندے کا اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، گناہگار بھی ہو لیکن ان کی باتوں میں نہ آئے اور ان کو حیثیت نہ دے اور کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی جو اپنی قوت مدافعت ہے ذہنی، اور چونکہ یہ سارا عقل و خرد کا تماشا ہوتا ہے، نگاہوں کی دھوکہ بازی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ سارا عقل و خرد کا تماشا ہوتا ہے، نگاہوں کی دھوکہ بازی ہوتی ہے، تو عقلی طور پر بھی اگر کوئی ڈٹ جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چہ جائے کہ کسی کے دل میں نور ایمان بھی ہو، اللہ پہ بھروسہ بھی ہو، یہ ایمان بھی ہو کہ میرا اللہ ہر وقت نہ صرف میرے ساتھ ہے بلکہ مجھ سے میرے زیادہ قریب ہے، میری شارک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے ہمارے ذہن میں خوف پیدا ہو گئے ہیں، یہ صرف اللہ کریم کی عظمت سے دوری اور ایمان کی کمزوری کا ہے اس کا سبب۔ اس عمر گزر گئی آپ کی ہندوستان کے ساتھ لڑتے لڑتے، کوئی ایسا جادوگر تو نہیں ملا جو فتح کرا دیتا، کوئی ایسا جادوگر نہیں ہے جو اپنے لیے روزی پیدا کر لے۔ 2-2 4-4 روپے کے محتاج ہوتے ہیں، 10-10 روپے کے، جو جاتے ہیں وہ دیتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لوگ نہ دیں تو وہ اپنے جادو سے پیسہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ لیکن اب ان عاملوں اور جادوگروں کے پاس اتنے لوگ جاتے ہیں اور اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ ہفتہ وار میگزین اخباروں کے آتے ہیں تو آدھا یا آدھے سے بھی زیادہ میگزین جادوگروں کے اشتہاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں۔ اب ایک صفحہ جو ہے غالباً وہ ہفتہ وار میگزین کا بھی ایک صفحہ کم از کم 1 لاکھ روپے کا اشتہار ہوتا ہوگا، تو اگر وہ لاکھ روپے کے اشتہار ہر ہفتے یا ہر مہینے چھپاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بے شمار کماتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی روزی پیدا نہیں کر سکتے، ان جانے والوں سے کہہ دو کہ یہ 1 مہینہ جانا چھوڑ دیں، انہیں پیسے دینا چھوڑ دیں، تو دیکھیں وہ کہاں سے اپنے جادو سے پیسہ کمائیں نا۔ اور پھر جن کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے، جو لوگ سلسلے میں ہیں، انہیں اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، مشائخ کی توجہ نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ اپنا ایمان قائم نہ رکھ سکے تو پھر سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر رہو، پھر کوئی ڈر نہیں۔ اور سر قلعے کے اندر ہے اور دھڑ باہر ہے، ایک ٹانگ دروازے کے اندر ہے، باقی باہر کھڑے ہو، ایک بازو اندر ہے اور باقی باہر کھڑے ہیں، تو پھر اسے تو چوٹیں لگیں گی، پتھر پڑیں گے، بارش پڑے گی، جو کچھ بھی ہے۔ حفاظت کا ذمہ تو ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اور اسلام ایمان اور عمل 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کا بہت سا انحصار عمل پر ہے۔ ایمان نصیب ہو جائے تو پھر عمل ہے جو اسے ترقی دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور اسے اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر عمل چھوڑ دیں تو پھر رفتہ رفتہ اس میں کمزوری آنے لگ جاتی ہے۔
تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی عظمت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جنوں بھوتوں جادوگروں کا ڈر کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ کوئی کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے، ہر ایک کو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے بیماری جب آتی ہے، اللہ کریم پورے نظام کی حفاظت پر اس نے فرشتے مقرر کر رکھے۔ بیمار بندہ تب ہوتا ہے جب کسی جگہ سے وہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے، وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کا سبب کوئی ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی طرح شیاطین یا جن یا عامل بھی وہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں جہاں اللہ اپنی حفاظت اٹھا رہے، اور اللہ بندے کو نہیں چھوڑتا، بندہ اللہ کو چھوڑ بیٹھتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو پکارے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اللہ پر اپنی امید رکھے اور اللہ اسے نا امید کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے یقین محکم میں دراڑیں ڈال لیتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو پھر بعض اوقات حفاظت الہیہ بعض امور سے اٹھ جاتی ہے، جہاں سے حفاظت اٹھ جاتی ہے وہاں شیاطین کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رفتہ رفتہ ایمان ضائع کر دیتی ہے، یقین کو متزلزل کر دیتی ہیں، اعمال تو گئے، عقائد بھی خطرے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین دوا ہے تلاوت کریں، فرائض ادا کریں، حلال کھائیں، اور سب سے اعلیٰ دوا ہے کہ کوئی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف پڑھتے رہے، بارگاہ رسالت پناہی میں حاضری لگتی رہے۔ دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا، دین ہو یا دنیا، یہ زندگی ہو یا وہ زندگی، سب سے اعلیٰ وظیفہ اور تمام تکلیفوں کی دوا ہے درود شریف۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، عبادت نماز کے اوقات میں نماز ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور تسبیحات کو پڑھتا ہے ضرور پڑھے، لیکن وقت کو خالی نہ جانے دے۔ ہر درود حاضری لگواتا ہے بارگاہ رسالت پناہی میں، پیش کیا جاتا ہے بارگاہ رسالت پناہی میں، اور بندے اور اس کے والد کا نام لے کر بتایا فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو اگر کوئی مسلسل پڑھتا ہی رہے تو اللہ کے فرشتے ایک قسم ایسی ہے جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ جہاں کوئی درود شریف پڑھے وہ لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں، وہ کام ہی ان کا یہ ہے۔ تو وہ قاصد چلتے رہیں، حاضری لگتی رہے، تو جادوگر کیا بگاڑیں گے اور عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ وضو فرض ہے نماز واسطے، وضو خود فرض نہیں، وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، وضو نماز کے واسطے سے فرض ہے، اور نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ نماز کے علاوہ طہارت کافی ہے۔ اگر کوئی ضرورت حوائج ضروریہ کے لیے جاتا ہے تو وہ پانی سے طہارت کر لے، وہ کافی ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا نہ کسی کے بس کی بات ہے، اور نہ اللہ نے کوئی ایسی تکلیف دی ہے۔ جب مسجد قباء کے لوگوں کی بات ہوئی اور یہ آیت کریمہ انہی کے بارے نازل ہوئی کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے ان پر سوال کیا کہ بھی اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے آپ لوگوں کی اور آپ کے پسند کرنے کی، اور فرمایا یہ لوگ متطہرین ہیں، تو کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ کو آپ کی بات پسند ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی جب حوائج ضروریہ کے لیے جاتے ہیں تو پانی سے طہارت کرتے ہیں، لہذا طہارت کافی ہے
کسی بھی زبانی وظیفے یا زبانی قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی کوئی وضو شرط نہیں ہے۔ باوضو ہونا بجائے خود ایک عبادت ہے کہ کوئی شخص جتنی دیر باوضو رہتا ہے وہ بجائے خود ایک عبادت ہے، لیکن فرض صرف نماز، جب نماز فرض کا وقت آتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہو جاتا ہے، قبلے کی تلاش بھی فرض ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بالواسطہ فرض ہیں۔ جب نماز فرض ہوتی ہے وضو فرض ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ وضو فرض نہیں ہے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ کم از کم طہارت ضرور کی جائے، پانی سے طہارت نہ کی جائے، آپ کاغذ سے کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے سے کرتے ہیں تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ نجاست کا کوئی ذرہ کہیں لگا رہ جائے یا کوئی جگہ ناپاک رہ جائے، تو پانی سے طہارت کر لی جائے تو اس میں ناپاکی کا احتمال نہیں رہتا، تو آدمی طاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے، ہمت دے، گناہوں کی مغفرت فرمائے، معافی عطا فرمائے، اور ذکر اذکار کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبد خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔